دربار میں حاضر ہے ایک بندہ آوارہ، سرگشتہ و درماندہ، بے ہمت و ناکارہ، وارفتہ و سرگرداں، بے مایا و بے چارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آگے فرماتے ہیں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، وَلَا نُجَادِلُ فِي الْقُرْآنِ، اور ہم قرآن کریم کے معاملے میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، اور ہم قرآن کریم کے متعلق جھگڑا نہیں کرتے۔ وَنَشْهَدُ، اور بعض نسخوں میں وَنَعْلَمُ لکھا ہوا ہے، ایک ہی بات ہے۔ وَنَشْهَدُ أَنَّهُ كَلَامُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور اگر وَنَعْلَمُ ہے تو کہ ہم یہ بات جانتے ہیں یقینی طور پر، أَنَّهُ كَلَامُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہ یہ قرآن کریم رب العالمین کا کلام ہے، رب العالمین کا کلام ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اس قرآن کریم کو روح الامین لے کر نازل ہوئے ہیں، اس قرآن کریم کو روح الامین لے کر نازل ہوئے ہیں۔ روح الامین حضرت جبریل امین۔ فعلمہ سید المرسلین، اور سید رسولوں کے انبیاء کے سردار کو یہ قرآن کریم سکھایا ہے، رسولوں کے انبیاء کے سردار کو یہ قرآن کریم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم سکھایا ہے۔ کون ہے وہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر درود و سلام ہو، اور ان کے آل اولاد پر، اور ان کے صحابہ پر، تمام صحابہ پر۔ درود کا جو یہ طریقہ ہے، وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ اجمعین یا وَأَصْحَابِ اجمعین، درود کا یہ طریقہ ثابت شدہ اور منہج اہل سنت کا طریقہ ہے۔ باقی بدعتیوں کے طریقے وہ اور ہیں، الٹے سیدھے، کچھ اضافہ، کچھ کمی وغیرہ، وہ اور ہیں۔ تو درود و سلام کا یہ طریقہ ہے۔ جی نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، لیکن اگر آگے بھی صحابہ کرام پر بھی اگر درود بھیج رہے ہیں ہم، تو وعلی آلہ واصحابہ یا وصحبہ اجمعین کا ہے، کیونکہ اہل بیت پر درود و سلام یہ اہل سنت کا شیوا ہے۔ اس کا شیوا ہے، اہل سنت کا شیوا ہے، کسی اور کا نہیں۔ تمام صحابہ کرام پر درود و سلام یہ بھی اہل سنت کا شیوا ہے، بدعتیوں کا، گمراہوں کا، فاسقین کا شیوا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ آگے فرمایا، وَهُوَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى لَا يُسَاوِيهِ شَيْءٌ مِّن كَلَامِ الْمَخْلُوقِينَ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق کے کلام کے مساوی نہیں ہے، مخلوق کے کلام کے برابر یعنی مساوی یعنی برابر نہیں ہے۔ وَلَا نَقُولُ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ وَلَا نُخَالِفُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، ہم خلق قرآن یعنی قرآن کو مخلوق نہیں کہتے، ہم قرآن کو مخلوق نہیں کہتے۔ وَلَا نُخَالِفُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، اور ہم مسلمانوں کی جماعت یعنی اہل سنت والجماعت کی مخالفت نہیں کرتے، جماعت المسلمین، اہل سنت والجماعت کی مخالفت نہیں کرتے۔ ترجمہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا؟ اب سمجھے یا امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ اس عقیدے میں مختلف حصے جو انہوں نے بیان کیے ہیں، کیا کیا بات بیان فرماتے ہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ دراصل ہم قرآن کریم کے بارے میں جھگڑا نہیں کرتے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، رب العالمین کا کلام ہے۔ جس طرح
بددین اور کفار لوگ، انہوں نے قرآن کریم کے متعلق الٹی سیدھی طرح طرح کی باتیں کہی ہیں، آ رہی بات سمجھ میں؟ تو ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، روح الامین یعنی فرشتوں میں تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین، امین امانت سے یعنی اتنے امانت دار ہیں، وہ اس کو لے کر نازل ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر نازل ہوئے ہیں، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی تعلیم دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو ارشاد فرماتے ہوئے قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رب العالمین، کہ یہ قرآن پاک رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، تمام عالموں کے جو پروردگار ہیں، رب ہے، ان کا اتارا ہوا ہے یہ۔ نزل بہ الروح الامین، روح الامین اس کو لے کر یعنی امانت دار فرشتہ اس کو لے کر نازل ہوا ہے، امانت دار فرشتہ اس کو لے کر نازل ہوا ہے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے دل پر اتارا ہے یہ قرآن کریم تاکہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، لتکون آپ ہو جائیں من المنذرین لوگوں کو ڈرانے والے، تاکہ آپ لوگوں کو ڈرانے والے ہوں۔ بلسان عربی مبین، فصیح و بلیغ عربی زبان میں ہے، فصیح و بلیغ عربی زبان میں ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک یہ پہلی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، جبریل امین لے کر آئے ہیں، آپ کے دل پر نازل کیا ہے، آپ کو سکھایا ہے، اور تاکہ آپ ڈرانے والے، یہ ساری باتیں ہم نے پچھلی کتابوں میں بھی ذکر کی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پچھلی کتابوں میں بھی نازل کی ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ اس سے پتہ چلتا ہے قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، ساحر کا، کاہن کا، جادوگر کا، کسی کا کلام نہیں ہے، شعر نہیں ہے، یہ کلام مخلوق کا نہیں، خالق کا کلام ہے۔ اگر یہ مخلوق کا کلام ہوتا تو مخلوق کے کلام کا مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے، بلکہ مخلوق کے کلام سے تو اوپر جانا بھی آسان ہوتا ہے، اس کی برابری کرنا بلکہ اس سے اوپر جانا وہ بھی آسان ہوتا ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو، امام طاوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو آگے فرمایا ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے کلام، مخلوق کا کلام تو اللہ تعالیٰ کے کلام کے مساوی ہے ہی نہیں، برابر بھی نہیں ہے، اوپر جانا تو دور کی بات۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، محفوظ کلام ہے۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہمارے ذمے ہے اس کی حفاظت کرنا بھی اور اس کو پڑھانا بھی، یہ سب ہمارے ذمے ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک میں محفوظ بھی فرمایا، اس کا جمع بھی فرمایا، اور حفاظت اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی، اور یہ قرآن کریم سکھایا بھی، یعنی جو بات علوم سارے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے صحابہ کرام کو سکھائے، جو کہ عربی زبان کے ماہر، فصیح و بلیغ عربی زبان، اور اتنے ذہین اور فتین تھے۔ اس پر میں آپ کو بھی دو باتیں بتاتا ہوں۔ اتنے ذہین اور فتین تھے کہ گھوڑوں کے بھی نسب نامے 100 کی پشت تک یاد ہوتے تھے، اتنے ذہین اور فتین لوگ تھے۔ ہمیں تو اپنا ہی نسب نامہ یاد نہیں ہوتا، 3-4 کے بعد یاد نہیں ہوتا، لیکن یہ وہ لوگ تھے، ان کے اپنے نسب کی تو پھر بات ہی چھوڑ دیں، جو جانوروں کے نسب کو اتنا یاد رکھتے ہیں۔ ہری بات سمجھ میں؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا۔ پتہ چلا خود سے قرآن پڑھ کر کوئی نہیں سیکھ سکتا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ کل میں نے 2 بیان سنے،
حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھ رہا ہے، بچہ حفظ کر رہا ہے، سمجھ تو رہا نہیں ہے، ترجمہ تو حضرت طوطے کی طرح رٹے جا رہا ہے، اس رٹنے کا کیا فائدہ؟ اس رٹنے کا کیا فائدہ؟ حضرت استاد محترم شیخ الاسلام صاحب دامت برکاتہم ارشاد فرما رہے تھے، کہہ رہے ارے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کس کے ذمے لی ہے؟ اپنے ذمے لی ہے، اور ان بچوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی وہ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ اگر کوئی قرآن کریم حفظ کرنے سے محروم ہے تو وہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت سے محروم ہے۔ بات انہوں نے زبردست کی ہے نہیں؟ تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو قرآن بچے حفظ کرتے ہیں، ان کے بارے میں جو الٹی سیدھی باتیں بولتے ہیں، یہ شیاطین لوگ، یہ شیطان من الناس لوگ ہوتے ہیں، ان کی باتوں پر نہیں جانا چاہیے۔ ایک بچہ نرسری میں داخل ہوگا، اس کو اگر کوئی کہے گا بتانا ذرا یہ سینٹینس کون سا ہے، یہ اس کو جو ہے اس کے اندر یہ اس ورب کے اندر ذرا فورتھ فارم لگا کر ING والی فارم لگا کر ذرا بتانا کہ یہ کون سینٹینس کیا بنے گا، اس کا ترجمہ۔ اس کے ماں باپ آپ کو کیا کہیں گے، اس کے ٹیچر استاد آپ کو کیا کہیں گے؟ ابھی وہ یہ کہیں گے نا کہ آپ کا دماغ خراب ہے، نرسری کا بچہ ہے اور آپ اس سے پوچھ رہی ہیں، یہ پوچھ رہے۔ مطلب یہ کہ نرسری کے بچے سے، پہلی کلاس کے بچے سے آپ سینٹینس بنانے کی توقع، یا کم سے کم سینٹینس کا جو اسٹرکچر فارمولہ ہوتا ہے اس کی توقع آپ نہیں رکھ سکتی۔ وہ توقع آپ رکھ سکتی ہے چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں کلاس کے بچے سے۔ یہی مقصد ہے نا ان کے کہنے کا۔ تو جو بچہ قرآن کریم حفظ کر رہا ہے جس عمر میں، اس سے آپ یہ توقع کیوں رکھ رہے ہو کہ اس کو تو ترجمہ بھی آنا چاہیے، اس کو تو تفسیر بھی آنی چاہیے۔ یہ باقی کی بات تو میں خود کر رہا ہوں، استاد جی نے تو یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت کا کام لے رہے، اس سے بڑی اور ان بچوں کی جو ہے نا خوش قسمتی کیا ہوگی۔ تو یہ باقی کی جو مثال ہے وہ میں آپ کو دے رہا ہوں۔ بات آ رہی ہے نا سمجھ میں؟ سب چیز درجہ بدرجہ ہوتی ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھائی حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب سے ایک دفعہ فرما رہے تھے کہ جا رہے تھے ٹرین میں والد صاحب کے ساتھ، والد صاحب بٹ پہ تھے، اپنے فتاوی کا کام کر رہے تھے۔ استاد جی فرماتے تھے کہ میں حفظ کرتا تھا تو دیکھو یہ کوٹ پینٹ پتلون میں پہنے ہوئے، انہوں نے جو ہے پوچھا کہ آپ کیا تعلیم حاصل کرتے ہو؟ کہہ رہے میں نے کہا قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتا ہوں۔ کہہ رہے نہیں، تعلیم کیا حاصل کرتے ہو؟ استاد جی فرما رہے میں نے کہا ہاں قرآن کریم ہی کی تو تعلیم حاصل کرتا ہوں۔ نہیں مطلب یہ کہ تعلیم کون سی کتنی ہے؟ میں کہا قرآن کریم کی تعلیم پڑھ رہا ہوں۔ وہ تعلیم سے جو مراد لے رہے تھے علوم عصریہ، عصری فنون، لیکن استاد جی نے جواب دیا، استاد جی حفظ کر رہے تھے اس وقت۔ پھر استاد جی فرما رہے کہ اچھا ترجمہ سمجھ میں آتا ہے؟ تو کہہ رہے نہیں، تو کہہ رہے پڑھنے کا کیا فائدہ اگر ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا؟ تو استاد جی نے کہا کہ ابھی حفظ کر رہے ہیں، اللہ مفتی اعظم پاکستان کے بیٹے تھے نا، اور اللہ کے ولی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کے بھی بیٹے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں جواب تو ڈالا، انہوں نے فرمایا کہ ابھی تو حفظ کر رہے ہیں، ابھی یاد کر رہے ہیں، قرآن کریم حفظ کر لیں گے، اس کے بعد کا مرحلہ آئے گا، اس میں ترجمہ بھی پڑھیں گے، تفسیر بھی پڑھیں گے، سب کچھ پڑھیں گے۔ والد صاحب سن رہے تھے، والد صاحب نے اپنے کاموں میں لگے رہے، انہوں نے کوئی بات نہیں بولی۔ فرمایا جب والد صاحب حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نیچے بٹ سے نیچے آئے تو ان صاحب نے کہا کہ آپ کا بیٹا تو ماشاءاللہ بڑا ہوشیار ہے۔ کیا کہا انہوں نے؟ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کہ جی یہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتا ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں کہ یہ ہوشیار قرآن کریم کی تعلیم کی وجہ سے۔ تو اور جو بچے ہم دیکھتے ہیں جو قرآن کریم حفظ کرتے ہیں نا، اپنے سارے بہن بھائیوں میں سب سے زیادہ ہوشیار اور ذہین نکلتے ہیں وہ بچے۔ چلے تو ایک بات تو یہ، اچھا دوسری میں نے کیا ایک دوسرا اور کسی کا بیان سنا، نعمان بھائی کے نام سے، پتہ نہیں کون تھا، پہلی دفعہ سامنے آیا تھا، اس نے ایک دو علماء کے نام لیے کہ جن سے اکثر یہ سوال ہوتا تھا، وہ یہ جواب دیتے تھے کہ آپ قرآن کریم کو علماء سے سمجھے۔ اس پر اسی طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں گمراہ قسم کے لوگ، انجینئر ٹائپ کے لوگ، یہ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ شاباش، وہ کہہ رہے کہ جو ہے نا بھائی قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسان بنایا، ہم نے قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے۔
اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ جو قرآن کریم کے ذریعے سے ہم ہدایت دیں گے. العلماء کا لفظ استعمال نہیں فرمایا کہ علماء کے ذریعے سے جو قرآن کریم سیکھے گا اس کو ہدایت دیں گے, جو قرآن کریم کی طرف آئے گا اس کو ہدایت دیں گے. لہٰذا جو سچی نیت سے اخلاص کے ساتھ قرآن کریم کی طرف آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیں گے. کسی سے یہ ضروری نہیں, یہ جو ہے نا ضروری نہیں ہے کہ جو یہ لوگ بولتے ہیں کہ علماء سے سیکھنا ضروری ہے, یہ بات نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہا تھا وغیرہ جو غلط نیت سے آئے گا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ لا یضل الا القوم الفاسقین, کہ اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں مگر کس کو؟ فاسق لوگوں کو. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کریم آسان بنا دیا ہم نے. علماء کا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہیں نہیں فرمایا کہ علماء کے ذریعے سے سیکھو. تو یہ لوگ جو بولتے ہیں کہ علماء سے سیکھنا چاہیے, یہ آپ کو صرف روکنا چاہتے ہیں. آپ اس کو جو ہے قرآن کریم کو سیکھ کے خود پڑھیں. تو اس جیسے لوگ تو انہوں نے کہا کہ بہت بہترین قرآن ٹیچر ہیں اور یہ اور وہ ہے. بہرحال تھوڑا سا آئینہ دکھانا پڑتا ہے. میں نے آئینہ دکھایا, میں نے کہا اگر آپ فاسقین کی ہی تشریح پڑھ لیتے تو کم سے کم اتنی بات نہیں کرتے. الا القوم الفاسقین کی تشریح اگر آپ پڑھ لیں نا کہ فاسقین سے یا مراد کون ہے تو آپ اتنی بات نہیں کرتے. دوسرا, اگر یہی بات ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سکھاتے تھے. صحابہ کرام عربی زبان کے ماہرین تھے. ساری بات سمجھ میں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران 8 سال میں پڑھی. مطلب یہ کہ پوری تفسیر کے ساتھ پڑھی 8 سال, ورنہ 8 سال لگیں گے اس کو حفظ کرنے میں. تو 8 سال میں پڑھی. اتنے ذہین و فتین صحابہ. پتہ چلا کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھتے تھے. دوسری بات میں نے لکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک صحابی کے سر میں زخم لگ گیا, انہوں نے دوسرے صحابی سے مسئلہ پوچھا کہ میں تیمم کر سکتا ہوں, یعنی انہیں غسل واجب ہو گیا تھا. تو انہوں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی اور اس سے استدلال کرتے ہوئے کہا کہ نہیں, آپ جو ہے تیمم نہیں کر سکتے, آپ کو وہ کرنا پڑے گا. تیمم تو اس صورت میں جائز نہیں ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ تو انہوں نے جو ہے غسل کر لیا, زخم میں پانی گیا, بہرحال ان کو شہید ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت الفاظ میں ان کی مذمت بیان فرمائی اور انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے ان کو قتل کیا, اللہ تعالیٰ ان کو قتل کرے. اور فرمایا کہ آپ نے مسئلہ کیوں بتایا, اکابر صحابہ کرام کی طرف کیوں نہیں بھیج دیا؟ اکابر صحابہ کرام کی طرف کیوں نہیں بھیج دیا کہ وہ ان سے مسئلہ معلوم کر کے اپنا مسئلہ ان سے حل کرواتے؟ مطلب یہ کہ آپ فتوے کے اہل نہیں تھے, آپ نے فتویٰ کیوں دیا؟ پڑھی تو انہوں نے بھی قرآن کی آیت سے ہی استدلال کیا تھا نا, لیکن فتویٰ کے اہل نہیں تھے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ میں تردید فرمائی. دوسرا, انبیاء کا علم ہے یہ, العلماء ورثۃ الانبیاء. اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَدِينَارًا. علماء انبیاء کے وارث ہیں, انبیاء درہم دینار کا مال دولت کا وارث نہیں بناتے. انما ورثوا العلم, علم کا وارث بناتے. فمن اخذ واخذ بحظ وافر. تو علم کا وارث, تو علم کس سے لیں گے؟ ڈائریکٹ انبیاء سے آپ لوگ کیسے لے سکتے ہیں؟ قرآن کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کو سکھایا, انہوں نے اپنے شاگردوں کو سکھایا, سلسلہ بسلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے. آپ اپنے دل کا آپریشن تو کرواتے نہیں. کسی ایسے شخص سے جو بولتا ہے کہ میں نے کتابیں دیکھی ہوئی ہے, میں نے تحقیق کی ہے, میں نے کسی کے سامنے بیٹھ کر پڑھی نہیں ہے میڈیکل کی تعلیم, کسی کے سامنے میں نے جو ہے نا کسی کے سامنے رہ کر میں نے مہارت حاصل نہیں کی, اس سے آپ اپنے ہارٹ کا آپریشن تو کرواتے نہیں ہیں, کیونکہ وہاں جان کا خوف ہوتا ہے. وہاں کس کا خوف ہوتا ہے؟ دوسری طرف ایمان کی ایک تو اہمیت نہیں ہے, اور ایمان کی اہمیت نہیں ہے, دوسرے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. آپ سوچیں کہ اس میں ہمارا کیا نقصان ہے؟ آگے بات سمجھ میں. تو اس لیے یہاں پر قرآن کریم کے بارے میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ جب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ان علینا جمعہ وقرآنہ, پھر فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ, اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے, اس کو پڑھائیں گے بھی ہم, اور جب ہم پڑھیں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ, تو آپ ہمارے پیچھے پیچھے پڑھیے. یہیں پر بس نہیں, ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ, پھر اس کا بیان, اس کی وضاحت, تفسیر, تشریح, توضیح, یہ بھی سب ہمارے ذمہ ہے. یہ بھی سب ہمارے
اب جب اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو کہ اولین اور آخرین کے سردار، بنی آدم کے سردار ہیں، جب اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم پڑھیں فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، تو پھر آپ ہمارے پڑھنے کی اتباع کریے، آپ اس کے پیچھے پیچھے پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے جلدی جلدی تاکہ کچھ حصہ رہ نہ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تسلی سے پہلے سنیے، پھر جب ہم پڑھیں تو اس کے بعد پھر آپ پڑھیے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ثم ان علینا بیانا۔ تو اب آپ بتائیں، یہ جو بات جس شخص نے کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو آسان کر دیا، اصلی اور نسلی عربی ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ثم ان علینا بیانا۔ اصلی اور نسلی اور عربی ہونے، یعنی جن کی لغت میں، لغت قریش میں نازل ہوا ہے قرآن کریم، اس کے لوگ فرما رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں، ایک بات تو یہ ارشاد فرمائے کہ 8 سال کے اندر جو ہے قرآن سورہ بقرہ، سورہ آل عمران میں نے حفظ کی۔ دوسری بات یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم لوگوں میں، یعنی صحابہ کرام میں، جو سورہ بقرہ، سورہ آل عمران حفظ کر لیتا تھا، یعنی 8 سال اس عرصے میں، یعنی ترجمہ، تفسیر، تشریح، وضاحت، سارے علوم کے ساتھ، وہ اس کا بڑا مقام ہوتا تھا ہمارے نظروں میں۔ اس کا ہماری نظروں میں کیا ہوتا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 سال میں سورہ بقرہ اور آل عمران آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی، اس کے بعد انہوں نے اور صحابہ کرام سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مزید پڑھا، اس کے بعد ہی تو وہ تقدیر کا جو فتنہ اٹھا تھا، معبد جوہنی نے تقدیر کا انکار کیا تھا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو اس کا ایسا مقابلہ کیا تھا کہ اس کو ان کی زندگی میں اپنا مسئلہ چلانا مشکل ہو گیا تھا، ان کے بعد پھر اس نے اپنا یہ فتنہ تقدیر کا چلایا۔ اگر وہ ایسے خود سے سیکھ لیتے تو پھر وہ اس کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ آج کل فتنوں کا مقابلہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ وہ کر رہا ہوتا ہے جو اس سلسلہ بسلسلہ چلتا ہوا پڑھتا ہوا آ رہا ہے۔ اس انجینئر کو ہی دیکھ لیں، اس انجینئر کا مقابلہ کون کرتے ہیں؟ آپ کو اس انجینئر کا مقابلہ کرتے ہوئے ہر پلیٹ فارم پر علماء دیوبند نظر آئیں گے، سلسلہ بسلسلہ صحیح اور منہج اہل سنت پر جو چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کے بارے میں ہم کوئی جھگڑا نہیں کرتے، اور مزے کی بات میں بتاؤں، ہم کوئی جھگڑا نہیں کرتے، ہم اس منہج پر اور اپنے اسلاف کے طریقے اور طرز اور ان سے صحابہ کرام سے آتے ہوئے لے کر ہم اسی پر وہی پڑھتے پڑھاتے ہیں۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقد اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نور اللہ مرقد فرماتے تھے کہ آج کل ہر باطل قرآن کریم کی دعوت لے کر اٹھتا ہے۔ یہ جو کہہ رہا ہے نا نعمان قسم کا آدمی کہ جو ہے نا قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہر باطل قرآن کی دعوت لے کر اٹھتا ہے۔ کیوں کہ حدیث کے بارے میں تو بہت سے ہیں کفار ایسے، کافر ایسے ہیں جو کہ حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، منکرین حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا۔ تو ایسے ہیں کہ جو منکر حدیث کا انکار، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنا فتنہ اس عنوان سے بیان کریں کہ جس عنوان کا کوئی انکار نہ کر سکے، قرآن کریم کا وہ دعوت لے کر اٹھتا ہے۔ تو حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کوشش فرمائی تھی، اور ایسی تفسیر قرآن کریم کی جو ہے تو تفسیر انہوں نے پھر بیان فرمایا، جس سے ان سب فرق باطلہ کا کو آئینہ نظر آ جائے۔ انشاءاللہ ان قریب وہ تفسیر آ جائے گی، ان قریب وہ تفسیر کیا ہے؟ آ جائے گی۔ تو قرآن کریم کے بارے میں ہم کوئی جھگڑا نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جبریل امین لے کر نازل ہوئے، انہوں نے نازل کیا۔ آگے امام طاہوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهُوَ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى لَا يُشَابِهُ شَيْءٌ مِّن كَلَامِ الْمَخْلُوقِينَ، یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، مخلوق کے کلام کے یہ مشابہ، مساوی، مخلوق کے کلام کے مساوی یعنی برابر نہیں ہے۔ مخلوق کا کلام نعوذ باللہ، مخلوق کا کلام اللہ تبارک و تعالی کے کلام کے مساوی برابر نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے کلام کسی طور پر اللہ تبارک و تعالی کے کلام کے قریب نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالی کے کلام سے اوپر ہونا تو اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو، قریب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر سارے کے سارے انسانیت، سارے کے سارے جنات جمع ہو جائیں کس بات پر کہ وہ اس قرآن کی مثل، قرآن تو دور کی بات، ایک سورت کیا ایک آیت ہی اس کی مثل لا سکے،
فرمایا لا یأتون بمثلہ، وہ اس کی مثل لا ہی نہیں سکتے، اگرچہ بعض کے ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ بعض ایک دوسرے کے یہ لوگ کیا ہو جائے مددگار بن جائے، ایک دوسرے کی مدد کر کے سارے ایک فرد واحد کی طرح مل کر بھی یہ کوشش کریں گے تو بھی اللہ کے قرآن کی مثال ایک آیت بھی نہیں لا سکتے۔ سورہ بنی اسرائیل، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 88 اس کے اندر فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے، آ رہی بات سمجھ میں؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 88 مطلب 88، آگے بات سمجھ میں؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں ہم یقولون افترا، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے گھڑا ہے یہ کلام، قل، تو آپ یہ کہہ دیجئے اگر یہ کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے گھڑا ہے یعنی مخلوق کا کلام اگر یہ ہے تو آپ کہہ دیجئے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو آپ ان کو کہہ دیجئے کہ تم بھی 10 صورتیں اس جیسی گھڑ کر لے آؤ اور تم جس کو بلا سکتے ہو اللہ کے سوا، من دون اللہ، اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلاؤ، اگر تم سچے ہو تو ایسی تم بھی گھڑ کر لے آؤ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑ لیا تو تم بھی گھڑ کر لے آؤ، مخلوق ہیں وہ بھی مخلوق ہے، تم بھی مخلوق ہو، وہ بھی انسان ہے تم بھی انسان ہو، وہ بھی عربی ہے تم بھی عربی ہے، وہ تو پھر دنیاوی اعتبار سے انہوں نے علوم حاصل نہیں کیے تھے، امی تھے دنیاوی علوم کے اعتبار سے، تم نے تو پھر بھی دنیاوی علوم حاصل کیے ہوئے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو پتہ چلا اللہ تبارک و تعالی کے کلام کے مساوی مخلوق کا کوئی کلام نہیں ہے۔ جی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 23، اور میں نے جو وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ والی آیت بتائی تھی، یہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 192 ہے، شعراء کی آیت نمبر 192۔ آگے امام طاہوی رحمۃ اللہ علیہ مشہور مسئلہ معتزلہ کا اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، اس پر ان کو تکلیفیں اٹھانی پڑی، وہ مسئلہ بیان فرماتے وَلَا نَقُولُ بِخَلْقِ الْقُرْآنِ، ہم قرآن کریم کو مخلوق نہیں کہتے، تو جب ہم قرآن کریم کو مخلوق نہیں کہتے تو ہم اہل سنت والجماعت کی مخالفت بھی نہیں کرتے، ہم اہل سنت والجماعت کی مخالفت نہیں کرتے۔ یہاں پہ امام طاہوی رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرمانا چاہ رہے ہیں؟ امام طاہوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اصل میں معتزلہ کی تردید کر رہے ہیں۔ معتزلہ کا مسلک یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق اور حادث ہے، نعوذ باللہ، قرآن مخلوق اور حادث ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کا جو ہے یہ کلام نفسی نہیں ہے، یعنی یہ کہتے ہیں کلام جو ہے قرآن کریم یہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جب صفت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات تو ازلی ہیں، وہ کہتے ہیں اس اعتبار سے یہ مخلوق بھی ہے اور حادث بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ازلی ہے نہیں ہے، یہ کلام نفسی کا انکار کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ کلام کی 2 قسمیں ہیں، کلام کی ایک کلام نفسی اور ایک کلام لفظی، اس کو ایک کو کہا جاتا ہے کلام نفسی، نفس سے کلام نفسی، اور ایک ہوتا ہے کلام لفظی، لفظ سے۔ کلام نفسی کیا ہوتا ہے؟ کلام نفسی وہ کلام ہے جو اللہ تبارک و تعالی کا کلام اور صفت ہے، اس کے نہ الفاظ ہیں نہ حروف ہیں، وہ مرکب بھی نہیں ہے، بسیط ہے۔ کلام نفسی اسے کہتے ہیں کہ وہ کلام جو اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے، اس میں تعدد اور تفاوت بھی نہیں ہے، وہ مرکب بھی نہیں ہے، بسیط ہے۔ بسیط مرکب نہیں ہے، یعنی غیر مرکب کو بسیط کہتے ہیں نا، وہ مرکب نہیں ہے بلکہ بسیط ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی کوئی شکل و صورت، الفاظ کی، حروف کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے۔ جب مرکب نہیں ہے تو الفاظ اور حروف کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ الفاظ اور حروف جو ہوں گے وہ الفاظ اور حروف سے بنی ہوئی چیز مرکب ہوگی۔ تو کلام نفسی مرکب نہیں، بسیط ہے، اس کے اندر کوئی تعدد تفاوت نہیں کہ کلام نفسی میں کہ افضل ہے غیر افضل، کیونکہ ایک ہی چیز میں افضل اور غیر افضل نہیں ہوتا۔ اور اس کے نہ الفاظ ہیں نہ حروف ہے، یہ نہ پڑھا جا سکتا ہے نہ سنا جا سکتا ہے، کلام نفسی۔ آگے بات سمجھ میں؟ کلام نفسی
یہ کلام نفسی اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے اور یہ کلام نفسی ازلی ہے۔ دوسرا ہے کلام لفظی، لفظ سے الفاظ جس کی جمع کلام لفظی۔ کلام لفظی وہ ہے جو مرکب بھی ہے، الفاظ اور حروف کی شکل میں بھی ہے، پڑھا بھی جا سکتا ہے، سنا بھی جا سکتا ہے، یہ مرکب بھی ہے، یہ مخلوق بھی ہے، یہ حادث بھی ہے۔ کلام لفظی جو ہے یہ مرکب بھی ہے، الفاظ اور حروف سے مرکب بھی ہے، سنا اور پڑھا بھی جا سکتا ہے، یہ مخلوق بھی ہے، حادث بھی ہے۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم کلام کی جو قسم نازل ہوئی تھی وہ کلام لفظی تھی، لفظی۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ وہ کیا تھی؟ کلام الفاظی ہے نا جو ہمارے سامنے موجود ہے، یہ کلام لفظی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک نازل نہیں ہوا تھا اس سے پہلے ان الفاظ کا وجود ہی نہیں تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سنائے جانے سے پہلے تو حادث ہوا اور مخلوق بھی ہوا، کیونکہ مخلوق سے مرکب ہے، مرکب ترکیب جو ہوتی ہے وہ مخلوق ہے۔ جی، کلام نفسی وہ تو ازلی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی صفت جو کہ بسیط ہے، مرکب نہیں، اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہے، کوئی تعدد تفاوت نہیں ہے۔ لیکن جو مخلوق کے پاس آنے کے لیے، انسان کے پاس آنے کے لیے جب یہ کلام کی شکل میں آیا، کبھی تورات کی شکل میں، تو کبھی زبور کی شکل میں، تو کبھی انجیل کی شکل میں، تو پھر کبھی قرآن کریم کی شکل میں، یہ لفظی ہے، کلام لفظی ہے، یہ مخلوق بھی ہے، یہ حادث بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ ہاں کلام نفسی کو وہ کہتے ہیں کہ کلام نفسی مخلوق اور حادث ہے۔ میں نے یہ بتایا تھا، معتزلہ کس کو کہتے ہیں؟ کلام نفسی کو کہتے ہیں کہ یہ مخلوق اور حادث ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کلام نفسی یہ ہوتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، یعنی ازلی صفت۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات ازلی، لیکن جو کلام لفظی ہے، یعنی جو ہمارے پاس جب نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، تو وہ تو کلام لفظی تھا، وہ مخلوق بھی تھا، حادث بھی تھا۔ جب جبریل امین نے الحمدللہ رب العالمین سنانا شروع نہیں کری، تو جب تک تو اس صورت کا وجود نہیں تھا نا، یہ تو جب سنائی تو اس کا وجود ہوا، یہ تو مخلوق ہے اور حادث ہے۔ کلام لفظی سمجھ میں، اس کو سمجھنا ہے آپ نے، سمجھ میں نہیں آیا؟ آج یہ بحث ویسے بھی مکمل نہیں کرنی، کل دوبارہ یہ بحث، یہ تفصیلی بحث ہے، بڑی مشہور بحث ہے، اس کا سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے آج یہ مت سمجھیے گا کہ آج ہی اس کو بالکل ختم کرنا ہے، نہیں، اس بحث کو انشاءاللہ کل سمجھا کر ختم کرنا ہے۔ لیکن کلام لفظی اور کلام نفسی یہ سمجھ میں آ گئے آپ کو سب؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ کلام کی قسمیں سمجھ میں آ گئی تھی، کلام نفسی اور کلام لفظی۔ جی، آ گئی تھی آپ کو قسمیں سمجھ میں؟ چلیں دوبارہ سمجھاتا ہوں۔ کلام کی دو قسمیں ہیں، قرآن کریم یا اور جو کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، تو کلام اللہ تعالیٰ کا یہ جو کلام ہے، یہ دو قسمیں ہیں اس کی۔ ایک ہوتا ہے کلام نفسی، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ کلام جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ کلام جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ قدیم کی صفات بھی قدیم ہوتی ہیں،
چاہے وہ صفات لازم ذات ہوں، خاصہ ہوں یا عامہ ہوں، قدیم کی تمام صفات قدیم اور ازلی ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا کلام جو کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ کلام نفسی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کلام، اور وہ کسی شکل و صورت، ایسی شکل و صورت میں ہے ہی نہیں جو مخلوق کی خصوصیت ہے۔ مخلوق کی خصوصیت مثال کے طور پہ کیا ہے؟ ترکیب، مرکب ہونا۔ انسان بھی تو مرکب ہے نا، 4 چیزوں سے بدن انسانی مرکب ہوتا ہے۔ انسان میں ہے کون کون سی ہے وہ 4 چیزیں؟ سوداویت، صفراویت، بلغم اور خون، یہ 4 چیزیں مزاج انسانی ان 4 چیزوں سے مرکب ہوتا ہے۔ ان میں سے جو بھی کم زیادہ ہو جاتی ہے اگر، تو پھر وہ بیماری، اس کی صورت میں بیماری نتیجے میں آتی ہے کوئی نہ کوئی۔ بہرحال سوداویت، صفراویت، بلغم اور خون۔ صفراویت، بلغم اور خون، ان 4 چیزوں سے مزاج انسانی کیا مرکب ہے۔ اگر یہ چاروں چیزیں درمیانی، اپنے اپنے حساب سے درمیانی ہوں گی، کوئی کم زیادہ نہیں ہوگی، تو آپ صحت و تندرستی، اگر کوئی چیز بڑھ جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی بیماری ہوتی ہے۔ اس کی تشریح میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، یہ وہ موقع نہیں ہے، جو اصل مقام ہے وہ نکل جائے گا، اصل اہم چیز رہ جائے گی۔ تو ہر چیز یعنی مرکب ہونا یہ مخلوق کا خاصہ ہے۔ کس کا خاصہ ہے؟ پتہ چلا کہ اللہ کا کلام جو اللہ کی صفت ہے کلام نفسی، وہ مرکب نہیں ہے، وہ مرکب سارا کا سارا ایک ہی کلام ہے، مرکب نہیں ہے۔ اچھا، الفاظ اور حروف یہ بھی مخلوق ہے، الفاظ اور حروف مخلوق ہے نا، آواز مخلوق ہے نا، تو کلام نفسی ان شکلوں میں بھی نہیں، یعنی کسی شکل میں بھی نہیں ہے۔ الفاظ اور حروف کی شکل میں وہ کلام نفسی نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہ وہ کلام نفسی پڑھا نہیں جا سکتا، وہ کلام نفسی جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ پڑھا نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں پڑھا جا سکتا؟ کیونکہ پڑھنے کے لیے، مخلوق کے پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ الفاظ اور حروف کی شکل میں ہو، اور اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے جب وہ مرکب ہے ہی نہیں تو الفاظ اور حروف کہاں سے آئیں گے؟ الفاظ اور حروف آئیں گے جبھی نا جب کوئی چیز مرکب ہوگی۔ ایک لفظ بھی حروف سے مرکب ہوتا ہے، کم سے کم ایک لفظ 2 یا 3 حروف سے تو مرکب ہوتا ہے نا۔ قل کو ہی لے لیں، قل بھی 2 سے مرکب ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک وہ جو کلام نفسی جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ مرکب نہیں ہے، الفاظ اور حروف کی شکل میں نہیں ہے، سنا اور پڑھا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں علامت ہے مخلوق کی اور حدوث کی علامت ہے، حادث ہونے والی چیزوں کی خصوصیات ہیں۔ یہ کلام ہے، اس کو مخلوق کہنا جائز نہیں ہے۔ کلام کی دوسری قسم جو قرآن کریم کی شکل میں ہمارے پاس تورات کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا، زبور کی شکل میں حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور انجیل کی شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، قرآن کریم کی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور اب ہمارے پاس موجود ہے۔ یہ کلام کی یہ قسم جو ہے یہ ہے کلام لفظی، یہ مرکب بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اس کی اقسام بھی ہیں، ایک قسم تورات ہے تو ایک قسم زبور ہے تو ایک قسم انجیل ہے تو ایک قسم قرآن پاک ہے۔ یہ کلام لفظی ہے، یہ الفاظ اور حروف سے مرکب بھی ہے، اس میں افضلیت غیر افضلیت بھی ہے۔ کلام نفسی چونکہ ہے ہی ایک مرکب ہے ہی نہیں اور کوئی الفاظ اور حروف نہیں ہے تو اس کے اندر افضلیت غیر افضلیت کا کوئی سوال بھی نہیں ہوتا کلام نفسی میں، لیکن اس کے اندر افضلیت اور غیر افضلیت ہوتی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو یہ کلام لفظی ہے، یہ مرکب ہے، یہ مخلوق بھی ہے، یہ حادث بھی ہے۔ یہ جو کلام لفظی ہے یہ مخلوق بھی ہے اور یہ حادث بھی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟
اہل سنت والجماعت کا مسلک یہ ہے کہ کلام نفسی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، ازلی ہے، الفاظ اور حروف سے مرکب نہیں، پڑھا سنا نہیں جا سکتا، اور وہ اللہ کی صفت ہے، اس میں کوئی افضلیت غیر افضلیت یعنی تعدد تفاوت نہیں ہے۔ اور جو کلام لفظی ہے یہ مخلوق بھی ہے، یہ حادث بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے، یہ مرکب بھی الفاظ اور حروف سے پڑھا اور سنا بھی جا سکتا ہے۔ امام طحاوی یہ آگے سمجھ میں کلام کی قسمیں سمجھ میں آ گئی ہے جی۔ کس کو کہتے ہیں معتزلہ؟ نہیں، وہ کلام نفسی کو، وہ قرآن کی وہ قسم جو کلام نفسی ہے اس کو کہتے ہیں حادث، وہ اس کو موجودہ کو حادث نہیں کہتے۔ اگر اس کو حادث کہتے پھر تو کوئی لڑائی نہیں تھی، پھر تو کوئی اختلاف ہی نہیں تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو اتنے کوڑے لگے، آپ نے پڑھ لیا ہوگا اس کے اندر مختارات کے اندر کہ ان کو کیا تکلیف دی گئی تھی۔ ایک آئے گا کہ مردہ گوشت کا حصہ ان کے بدن کے اندر جوڑ دیا گیا تھا، جس سے وہ فرماتے تھے کہ بس موت اور حیات کی کشمکش میں لٹکا ہوا ہوں میں، آپ پڑھ لیں گے اس میں۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے اپنے شہر بخارا سے نکالا گیا اس بنیاد پر۔ اگر ان کا بھی قول اگر کلام لفظی کے بارے میں ہوتا تو پھر تو کوئی اختلاف ہی نہیں تھا۔ اس کلام لفظی کو تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی صفت نہیں کہتے کیونکہ گستاخی ہے، یہ ناجائز ہے۔ آ رہی سمجھ میں؟ آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو جواب دیا کریں نا، اگر سائل کو سمجھ میں آ گیا تو جواب دیں، نہیں تو پھر دوسری طریقے سے کسی اور طریقے سے سمجھاؤں۔ آ گیا تو کلام کی قسمیں سمجھ میں آ گئیں، نفسی اور لفظی کی قسمیں اچھی طرح آ گئیں سمجھ میں؟ جی کیجئے۔ کیونکہ اس کی کوئی شکل ہی نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ تو کلام کرتے ہیں نا، تو وہ اللہ کا کلام ہے۔ جی آپ کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ یہی پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ وہ کلام کیسے ہے؟ تو بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو اللہ تعالیٰ تو کلام کرتے ہیں نا، تو اللہ کا تو وہ کلام ہے، ہمارے پاس تھوڑی آیا اور ہم اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے، اور وہ ہمارے پاس لفظی شکل میں آیا ہے، ہمارے پاس لفظی شکل میں قرآن کریم لفظی شکل میں ہمارے پاس آیا ہے۔ یہ مخلوق ہے جو کلام لفظی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہم کس صفت کو یہ دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اور کس صفت کو دیکھ سمجھ یا جو ہے نا پڑھ سکتے ہیں؟ کسی بھی صفت کو اللہ تعالیٰ کی ہم نہیں سمجھ سکتے، حتیٰ کہ صفات عامہ کی بھی ہم اللہ تعالیٰ کی چونکہ یہ ازلی ہے اور قدیم ہے، ہم ان کو ہی نہیں سمجھ سکتے۔ مثال کے طور پہ صفت سمع ہے، اللہ تعالیٰ ہر آواز، ہر پکارنے والے کی بات، ہر چیز کو ہر وقت ہر جگہ بیک وقت سنتے ہیں۔ ہمیں یہ بات بھی صحیح مکمل طور سے ہم اس بات کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ ہم جو بات میں نے بیان کی اتنی بات تو ہم سمجھ لیں گے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہوگی اگر ہم اس میں گھسنے بیٹھیں گے تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو بس اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت، وہ ہمیں کیسے سمجھ میں آئے گی؟ ہاں، ہمیں جو پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، احکام پر عمل کرنے کے لیے دیا گیا وہ لفظی شکل میں دیا گیا، ہمیں لفظی شکل میں دیا گیا۔ یہ مخلوق بھی ہے، اس کو ہم بھی مخلوق کہتے ہیں، حادث بھی کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب آپ ابھی سورہ فاتحہ آپ نے شروع نہیں کری تو جو آپ سورہ فاتحہ کے الفاظ ہیں وہ بھی حادث ہیں، جو آپ شروع کریں گی پھر ان کا وجود ہوگا، ان کا کیا ہوگا؟ پھر وجود ہوگا۔ آپ یہ نہیں دیکھیں کہ یہ نازل پہلے سے ہو، وہ تو ہو چکا تھا۔ اس اعتبار سے دیکھیں نا، اب جب آپ سورہ فاتحہ شروع کریں گی اس وقت ان الفاظ کا وجود تو اس وقت ہوگا نا جو آپ پڑھیں گی۔ آپ کی زبان سے جاری ہونے والے الفاظ ابھی پہلے نہیں ہے، جب جاری ہوں گے تو ان کا وجود ہوگا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟
جب تک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوئے تو اس وقت تک ان الفاظ کا کوئی وجود نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم ہی نہیں تھا۔ جب نازل ہوئے اب ان کا وجود ہوا، تو یہ کلام لفظی مخلوق بھی ہے، حادث بھی ہے۔ آگئی بات سمجھ میں؟ جی وہ کلام نفسی ہے۔ استاد صاحب نے بولا نہیں، فرمایا تھا۔ جی 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 تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کلام نفسی ہے۔ استاد صاحب نے یہ تو نہیں فرمایا تھا نا کہ یہ کلام لفظی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ جو صفت قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی ہے وہ کلام نفسی ہے۔ اس بنیاد پر قرآن کریم کی قسم اگر کھائی جائے تو اس کا جواز اس بنیاد پر ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ وگرنہ آپ دیکھیں بیت اللہ کی قسم کھانا کیوں جائز نہیں ہے؟ بیت اللہ کی قسم کھانا جائز ہے، کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اس اللہ تعالیٰ کی صفت سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اسی طرح بہت ساری ہیں، جنت کی قسم کھا لیں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی، وہ تو اللہ تعالیٰ نے تو بہت ساری چیزوں کی، ہم کھا سکتے ہیں جنت کی قسم، کتنے عظیم چیز اور عظیم، لیکن کیوں نہیں کھا سکتے ہم؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں صفت کا کوئی گنجائش۔ ہاں قرآن کریم میں قرآن کریم چونکہ اس کی کلام کی ایک قسم جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس میں اس بات کی گنجائش ہے۔ اس وجہ سے بعض علماء کرام اگرچہ قرآن کریم کی قسم کھانے کو ناجائز کہتے ہیں، لیکن بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، اور وہ کہتے بھی اس بات پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفت کا اس میں جو ہے وہ کلام نفسی کی صورت میں صفت کی گنجائش ہے، اس بنیاد پر جائز قرار دیتے ہیں۔ آگے بات سمجھ میں؟ باقی آپ چاہیں تو بھلے استاد صاحب کو بتا کر، یہ میری بات بھی بتا کر استاد صاحب سے اور مزید پوچھ لیجیے گا، لیکن میں نے آپ کو بات سمجھا دی ہے، ٹھیک ہے؟ استاد صاحب کی جو بات ہے، استاد صاحب نے جو آپ کو مسئلہ بتایا وہ اسی بنیاد پر بتایا کہ علماء کا جواز کے جو قائل علماء ہیں ان کا مسلک کس بنیاد پر ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اس بنیاد پر ہے۔ بھئی قرآن کریم کے کہنے میں دو صورتیں ہو سکتی ہیں نا، کیونکہ کلام کی دو قسمیں ہیں، تو قرآن کریم سے مراد اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فتویٰ لگانے میں مفتی کے لیے بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ آج کل تو ذرا سی بات پر بیوی پر بھی کوئی جہنمی ہونے کا حکم لگا رہا ہے، اور بہت سارے لوگوں پر کسی کا کوئی لڑائی ہو جائے اس پر بھی جہنمی ہونے کا حکم لگا دیتے ہیں لوگ، فتویٰ دیتے ہیں۔ نہیں، مفتی لیکن بڑی احتیاط سے کام کرتا ہے، وہ فتویٰ اس پر جب تک نہیں لگاتا جب تک شریعت کے دلائل کے یقینی دلائل کی روشنی میں اس کے اوپر ثابت نہ ہو رہا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو اس لیے یہاں پر بھی علماء کرام نے اسی احتیاط کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس کے اندر یہ اس تعویل کی گنجائش ہے کہ کلام کی دو قسمیں، کلام لفظی اور ایک کلام نفسی، تو جب گنجائش ہے اللہ تعالیٰ کی صفت کی قسم کھانے کی، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کی قسم تو کھا سکتے ہیں، تو صفت جب گنجائش ہے تو اس بنیاد پر انہوں نے جائز قرار دیا۔ آگے بات سمجھ میں؟ اور کوئی سوال؟ بالکل اچھی طرح سمجھ میں آ گئی، تسلی ہو گئی اس کلام کی تقسیم پر اور ان اعتراضات پر شرح صدر ہوگی اچھی طرح سے۔ تو آگے چلیں گے، لٹکا ہوا چھوڑ کر آگے نہیں چلیں گے، یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ آگے چلیں اہل سنت والجماعت کا مسلک آپ کو آگے سمجھ میں، کلام کی اقسام، اور اللہ تعالیٰ کی صفت کلام نفسی ہے اور کلام لفظی مخلوق بھی ہے، حادث بھی ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر دراصل معتزلہ کی تردید کی ہوئی ہے۔ معتزلہ کا عقیدہ قرآن پاک کے بارے میں وہ یہ ہے کہ کلام نفسی جو ہے اس کو یہ مخلوق کہتے ہیں۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، قرآن کلام نفسی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور قدیم ہے، کلام نفسی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور قدیم ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ ہم مسلمان
آگے امام طاہوی رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم مسلمان جماعت کی مخالفت بھی نہیں کرتے، کیونکہ قرآن پاک کو مخلوق کہنا مسلمانوں کا جو اجتماعی نظریہ ہے اس اجماعی نظریے کے خلاف ہے، اہل سنت والجماعت کے اجماعی عقیدے کے خلاف ہے کہ قرآن کریم جو کلام نفسی والے قسم ہے وہ مخلوق نہیں ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اگر ان کو معلوم نہیں ہوتا پھر بھی بات آسان تھی، ان کو معلوم تھا جبھی تو وہ کلام نفسی کے متعلق اپنا عقیدہ پیش کر رہے تھے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے، اور بہت سارے علماء کرام کو اتنی تکالیف اٹھانی پڑی؟ معتصم باللہ وہ ان کا ہم نوا ہو گیا تھا، مامون الرشید ان کا ہم نوا ہو گیا تھا معتزلہ کا۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو جب بادشاہ وقت کا ہو جائے تو پھر علماء کو تو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے نا۔ اگر وقت کا بادشاہ گمراہ ہو جائے، وقت کا حکمران گمراہ ہو جائے تو علماء کرام کو تو تکلیف اٹھانی پڑتی ہیں۔ تو ایسے ہی یہی معاملہ تھا کہ ان کو بھی پتہ تھا وہ اصل لڑائی کلام نفسی کے متعلق تھی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ اچھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا جب یہ انہوں نے فتنہ اٹھایا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تردید کی، مامون الرشید بھی ان کا ہم نوا ہو گیا تھا اور معتصم باللہ بھی ان کا ہم نوا ہو گیا تھا، ان کی پرزور مخالفت کی۔ مامون الرشید نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو قید کر دیا اور ان کو روزانہ کوڑے لگائے جاتے تھے، لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کوڑوں کے ڈر سے اپنے موقف سے نہیں ہٹے، انہوں نے ذرہ برابر اپنے موقف میں لچک پیدا نہیں کی، حتیٰ کہ جنازہ ابو حنیفہ کا بلا آخر جیل سے نکلا، تلے کوڑوں کے احمد بن حنبل کی گئی جان ہے۔ ان کی بنیاد پر ان کی وفات ہو گئی تھی، انہی زخموں کی اور انہی اس کی وجہ سے، کوڑے لگنے کی وجہ سے ہی، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے۔ آدھی بات سمجھ میں؟ ان کا اس استقلال امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا تھا، اور جب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ انتقال ہوا، ان کا جنازہ دیکھ کر اتنے لوگ، ان کے جنازے میں اتنے ہزاروں لاکھوں لوگ شریک تھے کہ ان کا جنازہ دیکھ کر، اس وقت تو یہ آپ کا سوشل میڈیا کا دور بھی نہیں تھا، یہ فون وون کے، اس وقت تو زیادہ سے زیادہ خطوط کے ذریعے سے یا قاصد کو بھیج کر پیغام بھیجا جاتا تھا، لیکن یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نیک اور عظیم الشان بندے کے جنازے میں اتنے ہزاروں لوگ بھیجے کہ ان کا جنازہ دیکھ کر بہت سارے سینکڑوں عیسائی صرف ان کا جنازہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے، سینکڑوں عیسائی صرف ان کا جنازہ دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ ہمارے اکابر بھی یہی فرماتے ہیں کہ ہمارے جنازے ہمارے حق کی گواہی دیں گے، ہمارے جنازے ہمارے حق کی گواہی دیں گے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے حضرت والا حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ، پورا کراچی بھرا پڑا تھا، جہاں دیکھو سب وہاں جنازے کے لیے جا رہے ہیں، پورے ملک سے، باہر ملکوں سے، ساؤتھ افریقہ سے فلائٹیں آ رہی ہیں اور سعودیہ سے آ رہی ہیں۔ حضرت مفتی ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ دیکھا جائے، حضرت حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ دیکھا جائے، کس کس کے جنازے کی، جو میں ابھی موجودہ جو آپ لوگوں نے بھی دیکھے ہوں گے ان کی بات کر رہا ہوں، علامہ علی شیر حیدری کا جنازہ دیکھ لیا جائے، کس کس کے جنازے کا میں آپ کو بتاؤں کہ اتنی تعداد ان کے جنازے کے اندر۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ سمندر تھا مسلمانوں کا ایک۔ تو اسی لیے ہمارے اکابر بھی یہ فرماتے ہیں اگر کوئی ہمیں نہیں مانتا تو ہمارے حق کی گواہی ہمارے جنازے دیں گے۔ لہذا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ لیکن ذرہ برابر بھی پیچھے نہ ہوئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب ان کو کوڑے لگ رہے تھے تو دیکھا کہ ان کے ہونٹوں نے حرکت کی ہے، ان کے ہونٹوں نے حرکت کی ہے۔ پاس کھڑے ہوئے جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ شاید امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بد دعا کر رہے ہیں مامون الرشید کے لیے۔ وہ تو پھر بھی ایک شریعت کا اہم مسئلہ تھا نا، وہاں تو بد دعا کر سکتے تھے نا، ہماری زبان سے تو ہر چھوٹے موٹے معاملے کے لیے بد دعا نکل جاتی ہیں، مسلمانوں کے لیے ہم دے دیتے ہیں، لیکن دیکھیں
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے لب ہلے، ان کے ہونٹ ہلے، تو لوگوں نے سوچا کہ شاید امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مامون الرشید کے لیے بد دعا فرما رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں مامون الرشید کے لیے بد دعا نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مامون الرشید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی اولاد میں سے تھا، اور فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اس مانع ہے اس بات سے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی اولاد میں سے کسی شخص کے لیے بد دعا کروں۔ ان کا استقلال دیکھیں، آ رہی بات سمجھ میں؟ اسی طرح فرماتے ہیں کہ کوڑے لگتے لگتے ان کا سطر کی جو اظہار بند تھا، لنگی وغیرہ جو تھی اس کا جو اظہار بند تھا وہ ٹوٹ گیا اور وہ تھوڑا سرکنے لگی، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ تیرے دین کی خاطر اور تیرے لیے جو ہے مجھے یہ کوڑے لگ رہے ہیں، میرا جسم برہنہ نہ ہو۔ سب نے دیکھا کہ خود ہی وہ تہبند ان کا اوپر ہوا اور صحیح طرح سے بند گیا، بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر کسی چیز سے باندھے بند گیا۔ یہ کرامت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جب آخری وقت تھا تو بار بار یہ دعا فرماتے تھے، رحم اللہ ابا الہیثم، رحم اللہ ابا الہیثم، کہ اللہ تعالیٰ ابو الہیثم پر رحم فرمائے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے انہوں نے پوچھا کہ ابا جان ابو الہیثم کون ہے؟ آپ اس کے لیے دعا فرما رہے رحمت۔ فرمایا کہ یہ وہ ڈاکو تھا کہ جس نے مجھے جیل میں یہ کہا تھا کہ اے احمد بن حنبل میں ڈاکو ہوں، لیکن کوڑوں کے ڈر کی وجہ سے نہ میں نے ڈاکہ چھوڑا کبھی، نہ چوری کبھی چھوڑی۔ آپ اللہ کے دین کی خاطر کوڑے کھا رہے ہیں، آپ اگر پھسل گئے تو سارے مسلمان پھسل جائیں گے اور معتزلہ کو غلبہ ہو جائے گا اور اللہ کے قرآن پر دھبا لگ جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ڈاکو کی اس بات نے میری ہمت اور حوصلے کو اور بڑھا دیا۔ تو دیکھیں اس کے لیے دعا فرما رہے ہیں، اس کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، کسی نے ان کو خواب میں دیکھا شہادت کے بعد، اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ سامنے کھڑا کیا کا کیا مطلب؟ وہ اللہ ہی بہتر جانتے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے احمد بن حنبل، میرے قرآن کی وجہ سے تجھے مارا پیٹا گیا ہے، تمہاری کمر پر کوڑے برسائے گئے ہیں، اب اس کے بدلے میں میرے چہرے انور سے جو بھی مراد ہے میں اس کی زیارت تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے حلال ہے۔ اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو وفات کے بعد سے مستقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت ہو رہی ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ کس چیز کی وجہ سے؟ باطل کے خلاف ڈٹنے کی وجہ سے۔ ایک باطل کے خلاف، اور بھی ان کے ظاہر سی بات ہے اعمال تو تھے ان کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو بیان فرما کر ان کو مستقل ان کو زیارت ہو رہی ہے وہ باطل کے خلاف ڈٹنے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ آپ کو لوگ تفرقہ بازی کا تانا ضرور دیں گے، مگر ہمیں باطل کے خلاف ڈٹنا ہے، ہمیں اپنے اسلاف اور اکابر کے طرز کو زندہ رکھنا ہے اور باقی رکھنا ہے اور اس پر چلنا ہے۔ ساری بات سمجھ میں؟ پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ یا اللہ آپ کا قرب کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بتلاوت القرآن، میرا قرب تلاوت قرآن کے ذریعے سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہم اجعل ربیع قلوبنا بالقرآن، اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا، کہ تلاوت قرآن کے ذریعے سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا یا اللہ بفہم او بلا فہم، تلاوت قرآن سمجھ کر کی جائے یا بغیر سمجھے کی جائے جس سے آپ کا قرب حاصل ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بفہم او بلا فہم،
چاہے سمجھ کر کی جائے چاہے بغیر سمجھے کی جائے، تلاوت قرآن کے ذریعے سے میرا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ آج کل کے جو یہ چوہے بلے چچندر جو کہتے ہیں، جیسے کہ یہ انجینئر ٹائپ کے لوگ جو تھلی گلی بنانے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ گلیاں بنانے والے اور تھلی بنانے والے لوگ، یہ جو آج کل کہتے ہیں اور خواب کا بالکل انکار کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں خواب کی باتوں کا، وہ اسی لیے اڑاتے ہیں تاکہ عوام قرآن پر نہ آ جائے۔ عوام کس پر نہ آ جائے؟ کم سے کم تلاوت قرآن کا ہی اہتمام گھروں میں نہ ہونے لگے، وگرنہ جو ہمیں مشن دیا گیا ہے وہ مشن ہمارا ضائع ہو جائے گا۔ یہ اسی لیے آ کر ان سب چیزوں کا بابی علم بھی نہیں ہے میرا، اور جو ہے نا اس کے کرامات کا بھی انکار، کشف و کرامات کا بھی انکار کرتا ہے، اسی طرح جو ہے خواب کا بھی انکار کرتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے خواب جو ہے نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ تو بتلاوت القرآن بفہم او بلا فہم، آج سے سب پکا ارادہ کرتے ہیں کہ روزانہ پابندی سے تلاوت قرآن کریں گے، بس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ مسئلہ ہے۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جب علماء کرام نے ان کو دیکھا اور وقت کے امام ان کو امیر المومنین کا خطاب مل چکا تھا فی الحدیث، امیر المؤمنین فی الحدیث کا خطاب مل چکا تھا۔ بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے شہر بخارا کے اندر آئے۔ اب یہ فتنہ تو اس وقت چل ہی رہا تھا، معتصم باللہ کا دور تھا اس وقت، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، ان کے پاس طلبہ پڑھ رہے تھے، تو جب پتہ چلا کہ امام بخاری آئے ہیں تو انہوں نے استاد سے اجازت لی کہ امام بخاری سے ملاقات کر لیں اور استفادہ کر لیں، تو انہوں نے کہا ہاں جاؤ استفادہ کر لو، مگر علم کلام کا، خلق قرآن کے بارے میں ان سے انہوں نے کہا علم کلام کا کوئی سوال مت کرنا، اس لیے کہ انہوں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کو علم کلام کے متعلق تحقیق زیادہ نہ ہو، حدیث کے اندر تو مہارت ہے لیکن علم کلام میں نہ ہو، اس لیے انہوں نے پہلے ہی احتیاطاً منع کر دیا تھا کہ ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسا جواب دے جو ہمیں پسند نہ آئے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ عوام میں یا بعض فتنہ پرور لوگ جو طلبہ کی شکل میں آ جاتے ہیں، تو ایک کسی نے سوال کر لیا وہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ما تقول فی خلق القرآن فی القرآن، آپ قرآن کریم کے خلق قرآن کے مسئلے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جواب سنیے، اس پر غور کریے۔ انہوں نے فرمایا کہ لفظی بالقرآن مخلوق، کیونکہ اس وقت تو حکومت بھی ان کے ہم نوا تھی نا، تو انہوں نے جواب ایسا دیا کہ جس سے نہ وہ ناراض ہو اور نہ غلط مسئلہ بتائیں۔ انہوں نے فرمایا لفظی بالقرآن مخلوق، قرآن کریم کے وہ لفظ جو میں ادا کرتا ہوں وہ مخلوق ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب امام بخاری پڑھنا شروع کریں گے ان الفاظ کا وجود تو جب ہوگا نا، آ رہی بات سمجھ میں؟ ابھی جو میں نے سمجھایا ہے لفظ کے بارے میں کہ جب آپ سورہ مثال کے طور فاتحہ شروع کریں گی تو جب تک نہیں کری تو ان الفاظ کا وجود جو آپ جو تلاوت کریں گی آپ کی تلاوت کرنے کی وجہ سے جن کا وجود ہوگا، ابھی تو ان کا وجود نہیں ہے نا۔ تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اب ان کے استاد کو بھی جا کر کسی نے ایک تو یہ غلطی کی، دوسرا پھر استاد کو جا کر بھی کسی نے جو ہے نا غلط بتا دی کہ امام بخاری تو قرآن کو مخلوق کہتے ہیں۔ بہرحال ان کے استاد نے پھر حکم دیا اور ان کو امام بخاری کو ان کے اپنے شہر بخارا سے نکال دیا گیا۔ پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے جو ہے غمگین ہو کر وہاں سے گئے اور پھر سمرقند پہنچے، وہاں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ان کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کہ شاگردگی کا جو ہے شرف حاصل ہوا، اور امام ترمذی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے استفادہ کیا، یہاں تک کہ ان کے علوم اور سب کو دیکھتے ہوئے ایک دن ان کے تقبیل محبت کے طور پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ دعنی یا امیر المؤمنین اقبل رجلیک، کہ مجھے آپ اجازت دیجئے کہ میں آپ کے قدم بوسی کروں، آپ کے قدم کو بوسا دوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اجازت نہیں دی، انہوں نے اجازت نہیں دی۔ تو خلق قرآن اور اس کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ نہیں، انہوں نے ان کو منع کر دیا، انہوں نے پسند نہیں ہے ان کو، اور انہوں نے مناسب بھی نہیں سمجھا۔ ارے بات سمجھ، ہمارے استاد محترم مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم شیخ الاسلام مجمع کے اندر کوئی ان کے ہاتھ کو بوسہ دینے لگے، ہاتھ کھینچ لیتے ہیں عوام کے مجمع میں، وہ کیا کر لیتے ہیں؟ ہم نے ویسے ہمارے
دورہ حدیث کے آخری سال کی ایک دعوت ہوتی ہے، اس کے اندر ہم نے دیا ہے، ہاتھ کو بھی دیا، پیشانی کو بھی بوسہ دیا، لیکن عوام کا عام مجمع جو ہوتا ہے اس کے اندر اگر ہم بھی ان کے شاگرد بھی اگر کرنے لگے فوراً ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ ساری بات سمجھ میں؟ تو اس لیے بہرحال آگے امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خلق قرآن کا مسئلہ مکمل واضح ہو گیا۔ اس کے متعلق کچھ بات میں نے کل کہی تھی، عرض کی تھی، کچھ آج عرض کی ہے۔ جو لوگ خوابوں کو مانتے نہیں، بعض لوگ خوابوں کو اتنا زیادہ مان لیتے ہیں کہ وہ حد سے شرعی حدود سے ہی پار ہو جاتے ہیں، لیکن شرعی حدود میں رہتے ہوئے خواب ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث فرمان ہے کہ نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ جو خواب کو مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر اس کی حقیقت نہیں مانتے، خوابوں کی حقیقت، تو وہ بیچارے ان کو جاہل ہی کہہ سکتے ہیں۔ احادیث اور قرآن اور اسی طرح شریعت سے صحیح طرح سے واقف ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کا یہ کام ہی نہیں ہے۔ ان کا کام ہے گلیاں بنانا اور مکانات تعمیر کرنا، ان کا یہ کام نہیں ہے۔ آری بات سمجھ میں؟ ایک کا میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ جس پر اسی طرح کے چوہے بلے جو ہیں یہ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ اچھا جواب دیا، اس کا پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اس کو پھر آئینہ کیسے دکھایا تھا، بتایا تھا نا کل میں نے آپ جی۔ آگے فرماتا وَلَا نُكَفِّرُ أَحَدًا مِّنْ أَهْلِ الْقِبْلَةِ بِذَنبٍ مَا لَمْ يَسْتَحِلُّ۔ بات تو یہ وہی ہے، اوپر گزر گئی ہے کہ ہم کسی اہل قبلہ کو کسی گناہ کی وجہ سے ہم کافر قرار نہیں دیتے۔ یہاں پر بس ایک مسئلے کو سمجھنا ضروری ہے کہ ما لم یستحلہ، جب تک کہ وہ اس کو حلال نہ سمجھے، کسی بھی گناہ کو صغیرہ ہو یا کبیرہ، اس کو جب تک کہ وہ حلال نہ سمجھے اس کو ہم کافر نہیں کہتے۔ ولا نقول، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے لا یضر مع الایمان ذنب من عملہ، اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ایمان کے موجود ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان دہ نہیں ہے، ہم یہ بھی نہیں کہتے جب تک کہ وہ کسی گناہ کو کوئی بندہ حلال نہ سمجھے، صغیرہ ہو یا کبیرہ، کیونکہ استحلال معصیت کفر ہے، یعنی استحلال صغیرہ بھی کفر ہے، صغیرہ گناہ کو بھی حلال سمجھنا کفر ہے، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ایمان کے موجود ہوتے ہوئے کوئی گناہ نقصان دہ نہیں ہے۔ آری بات سمجھ میں؟ بس اس کی تشریح انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں، زندگی رہی تو۔